آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والی جماعت میں سے ایک جماعت ہے دعوت اسلامی۔ اس دعوت اسلامی کا کالا سچ جو آپ نہیں جانتے ہیں، شاید وہ سچ ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس سچائی کو جان کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بریلیوں کی جو دعوت اسلامی ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس دعوت اسلامی جیسی جماعت کی بنیاد کیوں رکھی گئی، کیوں اس کا وجود ہوا اور کس نے اس کا آغاز کیا، کس نے شروعات کی۔ اس سلسلے میں پوری تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ بھی اس دعوت اسلامی کی سچائی سے آگاہ ہو سکیں، اس کے پیچھے کا کالا سچ آپ کے سامنے آ سکے۔ بے نمازی مسلمان شراب، جوئے، بدکاری میں مبتلا مسلمانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، مسجد سے قریب کرنے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے اور نئی نسل میں ایمان کی روح پھونکنے کے لیے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے، ان کا تعلق علماء سے بڑھ جائے، ان تمام اغراض و مقاصد کے پیش نظر ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام ہے تحریک تبلیغی جماعت۔ الحمدللہ روز اول سے اب تک یہ جماعت اپنے مقصد کو لیے ہوئے چل رہی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو پہلے بے نمازی تھے وہ نمازی بنے، جو پہلے شرابی تھے انہوں نے شراب سے توبہ کی، زناکاری، بدکاری اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث تھے، اس تبلیغی جماعت کی تحریک کے برکت سے الحمدللہ وہ سچے پکے مسلمان بنے۔ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی وہ اس جماعت سے جڑ کر اپنے چہرے کو داڑھی جیسی سنت سے منور کر لیا، سجا لیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد جو فلمی ڈراموں میں، فلمی گانوں میں اور نہ جانے کیسی کیسی خبیث حرکتوں میں ملوث تھے، لیکن اس تحریک تبلیغی جماعت کی بدولت اور ان کی برکت سے انہوں نے اپنی غلیظ حرکتوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بنے۔ تبلیغی جماعت کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اور ان کے شریعت کے مطابق کام کرنے کو دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی تحریک کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر، اسی تحریک کی مقبولیت کو دیکھ کر پیدائشی و خاندانی حسد و بغض اور عداوت میں ڈوبی ہوئی بریلویت کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ دیوبندی، یہ تحریک تبلیغی جماعت والے اس قدر عروج پر کیوں ہیں، لوگ دن بدن اس جماعت کے قریب کیوں آ رہے ہیں، اور جو مزار چادر گاگر والے ہیں کیوں لوگ ان کو لات مار رہے ہیں، ان کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ ان کی بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، اور تحریک تبلیغ جماعت کے پیار بھرے الفاظ کی وجہ سے ان کے قریب آ رہے ہیں۔ اب انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے تبلیغی جماعت کی اس تحریک کو کمزور بنایا جائے۔ کمزور بنانے کے لیے بریلی مذہب کے ایک علامہ کہے جانے والے ہیں ارشد القادری، انہوں نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی، لیکن کتاب بھی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو جاہلوں کے سردار ہیں، پڑھے لکھے بہت کم، تو ان کی کتاب رنگ نہیں لا سکی، کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس لیے انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، تبلیغی جماعت کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں جو اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، اپنے تو اپنے غیر بھی اس تحریک کی تعریف کر رہے تھے اور اس سے جڑ رہے تھے، تو اسی تحریک کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر کے انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، تاکہ کم سے کم اپنی بریلوی جماعت کو تبلیغی جماعت سے قریب ہونے سے روکا جائے، کیونکہ اگر دوسروں کی طرح یہ بھی ان کے قریب ہو جائیں گے تو پھر ان کے پیٹ کا دھندا بند ہو جائے گا، روزی روٹی کا سامان بند کر دیا جائے گا، کہ یہ تحریک تبلیغی جماعت کے مخالفت میں قائم کی گئی جماعت ہے۔ اب ذرا آپ ہی اندازہ لگائیں کہ وہ تحریک جو کسی کے مقابلے میں تیار کی گئی ہو، اس میں اور جو اخلاص و للہیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے امت کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قائم کی گئی ہو، برکت کس میں ہوگی؟ اصل تحریک کون ہے؟
آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ تحریک جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے طور پر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے امت مسلمہ کی بہبودی اور کامیابی کے لیے جو تحریک شروع کی گئی ہو وہی اصل تحریک ہے، وہی کامیابی والی تحریک ہے، وہی سیدھے راستے پر چلنے والی تحریک ہے۔ اور دعوت اسلامی جیسی تحریکیں جو کسی تحریک کو روکنے کے لیے یا کسی تحریک کے مقابلے میں ٹکر میں قائم کی گئی ہو وہ پھسپھسی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ راستے میں رکاوٹ کا کام دینے والی تحریک ہے۔ اس سے امت کا فائدہ نہیں، وہ امت کے فائدے کے لیے بنائی نہیں گئی اور نہ ہی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، آپ نے تبلیغی جماعت کے نوجوان مبلغ مولانا امتیاز کی گفتگو سنی ہے جس میں وہ دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا لیکن چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا امتیاز نے ایک ایسی بات کہی ہے، دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے، دعوت اسلامی کو کیوں بنایا گیا۔ اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے، یہ جواب دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے مقابلے میں دعوت اسلامی کو لایا گیا۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دین کے کام کے لیے بنی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، مساجد مساجد، قصبہ قصبہ جا کر وہ دین کا کام کرے۔ لیکن جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کے وجود کا مقصد کیا ہے اور دعوت اسلامی کو کیوں بنایا گیا۔ احباب وقار، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تبلیغی جماعت ایک بے ادب جماعت ہے، بے ادب ٹولہ ہے۔ ان سے آپ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام کی کبھی بھی تعریفیں نہیں سنیں گے۔ اگر وہ کریں گے بھی صحیح، اس میں بھی ان کا یہ مقصد ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنا بنایا جائے، لوگوں کو ورگلایا جائے۔ اور باقی رہی بات ان کی بے ادبی کا جو عالم ہے وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی ایسی اہل سنت کی جو ہماری مساجد ہیں، جب ان کے اندر آتے ہیں تو ہم نے ان کو کئی بار وہاں سے باہر بھیج دیا کہ آپ کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ ہماری مساجد میں جب تبلیغ کے لیے آتے ہیں، کیا ہم کبھی آپ کی مساجد میں آئے اور ہم نے آپ کی مساجد میں تبلیغ کی اجازت مانگی ہے اور ہمیں تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی؟ جب ہمیں نہیں دی گئی تو آپ ہماری مساجد میں تبلیغ کس لیے کرنے آتے ہیں جبکہ ہمیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ نے یہ کہا کہ دعوت اسلامی کو تبلیغی جماعت کے مقابلے میں بنایا گیا۔ جب کوئی چیز مقابل میں بنتی ہے، مد مقابل آتی ہے، تو وہ ہر جگہ پہ اپنے مد مقابل کا بھی ذکر کرتی ہے، اس کے گلہ کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین نے یا دعوت اسلامی کے کسی پروگرام میں کبھی تبلیغی جماعت کی گلہ کی گئی ہو، تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں کہا گیا۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی الفاظ ہم اپنی زبان پہ لاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلہ کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، پوری دنیا کے کونے کونے میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنا ہے۔ اگر ہم وہاں پہ جا کے تبلیغی جماعت کا نام لے کے گلہ شروع کر دیں تو پھر بتائیں ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ نہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، نہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں گے۔ اس لیے مختصر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو تبلیغی جماعت کے مد مقابل نہیں بلکہ دعوت اسلامی کو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ معزز خواتین حضرات، آخر میں مختصر سے الفاظ میں یہ بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی میں فرق کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا ادب نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف وہ بالکل نہیں کرتے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا بنایا جائے اور بھولے بھالے سنیوں کو ورگلا کے تبلیغ پہ لے جائیں اور پھر ان کو سنیت سے ہٹا کر وہابیت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ یہ ان کا اصل میں ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ایسے دیکھا ہے ان تبلیغی جماعت کے نوجوانوں کو، ان کے بزرگوں کو، کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کبھی کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے یہ بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسرا جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ نہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نہ ہاتھ کو باندھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ فقیر نے جب بھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھے ہیں
تو میں خود وہاں گیا ہوں اور ان کو کھڑا کر کے میں نے صلاۃ السلام بھی پڑھوایا ہے، اور جب یہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو ہاتھ بھی بندھوایا اور ان سے صلاۃ السلام بھی پڑھوایا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کسی کی بات بھی نہیں مانتے، لیکن الحمدللہ جب بھی یہ کسی مسجد میں آئے ہیں، پہلے تو ہم نے ان کو نکال دیا، اگر نہ بھی نکالا کسی وجہ سے، تو پھر انہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر کھڑے ہو کے صلاۃ السلام بھی پڑھا ہے اور ہاتھ باندھ کے صلاۃ السلام کے ساتھ نعت بھی پڑھی ہے۔ اور دوسرا فرق دعوت اسلامی میں کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور دعوت اسلامی کا فرق کیا ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کریں، یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی وہ تنظیم ہے، وہ جماعت ہے کہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو اللہ کریم سلامت رکھے، کہ جنہوں نے بچے بچے کے دل میں حضور کی محبت کی شمع کو روشن کی ہے۔ جب بھی بات آئے گی تو مدینے کی آئے گی، جب بھی بات ہوگی تو سرکار کی آئے گی، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے گا تو فوراً نام مبارک کو چوم لیا جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ ادب اصل ہوتا ہے یا بے ادبی اصل ہوتی ہے؟ جب بے ادبی آئے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ ادب ہو تو وہاں پہ ادب کی وجہ سے اللہ کریم دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رکھتا ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو کے اندر میں نے تھوڑا سا فرق اور چھوٹا سا فرق بتا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے ادب والے بن جائیں یا بے ادب بنیں۔